अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए कि टेक्निकल राइटिंग होती क्या है। तो टेक्निकल राइटिंग इज़ अ टाइप ऑफ राइटिंग वेयर द ऑथर इज़ राइटिंग अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट रिक्वायर्स डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन और एक्सप्लेनेशन। अब इसमें एक चीज़ का जिक्र है सब्जेक्ट से मुराद मजमून नहीं जो आप क्लास के अंदर पढ़ते हैं, बल्कि इससे मुराद ये है कि कोई ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर जो है वो एक ऑथर, एक राइटर जो है वो लिखना चाह रहा है, उसको उस टॉपिक का पता होना चाहिए कि जिसके बारे में वो लिखना चाह रहा है, उसको उसकी डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन और एक्सप्लेनेशन जो है वो पता होने चाहिए कि मैंने इस पर करना क्या है। तो स्टूडेंट्स ये एक माइंड के अंदर रखें इसकी डेफिनेशन को कि इट इज़ दैट टाइप ऑफ राइटिंग वेयर द ऑथर इज़ राइटिंग अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अ पर्टिकुलर टॉपिक, what he wants to say, what he wants to convey to his readers. So another thing which you should keep in your mind that there are four main skills of any language: reading skill, writing skill, speaking skill and listening skill. So writing skill is one of the four important skills, and it makes you to communicate effectively. It makes you to correspond with others. It makes you efficient writer. And if you improve this ability in your personality to write effectively or technically, then you can convey your message effectively to your readers. अगर आपका मैसेज जो है वो इफेक्टिव नहीं होता, अगर आपकी राइटिंग जो है वो टेक्निकली ठीक नहीं है, उसके अंदर डायरेक्शन नहीं है कि आप उसमें किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, आप क्या लिखना चाह रहे हैं, अगर उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस नहीं है और उसके अंदर अगर आपने इस चीज़ को शॉर्ट एक फॉर्म के अंदर आपने उसे एक्सप्लेन नहीं किया, तो फिर आपकी राइटिंग जो है वो इफेक्टिव नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज गोल्स कि आपकी राइटिंग के जो है टेक्निकल राइटिंग के गोल्स क्या होने चाहिए। टू डिलीवर टेक्निकल इंफॉर्मेशन फॉर रीडर्स इन अ मैनर दैट इज अडॉप्टेड टू देयर नीड्स। मतलब इसका क्या है कि the subject or the topic which you are going to write, you should keep in your mind your reader. What is their mental level? What is their caliber? What is their academic background? What is their perception level? आपके स्टूडेंट्स का मेंटल कैलिबर क्या है, क्या उनकी इतनी अहलियत है, उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, ताकि आप अपने ऑडियंस के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें। अगर आपके ऑडियंस का लेवल जो है वो डाउन है तो आपका लेवल अप है, तो आप एक अच्छी तरह से कम्युनिकेट जो है वो नहीं कर सकते। आपने जो पेपर पे, जो बुक पे, जो आर्टिकल में, जो एक पैराग्राफ में, एक ऐसे के अंदर जो भी आपने चीज़ लिखी है, चाहे आपने एक स्टोरी लिखी है, अगर वो आपने अपने रीडर के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को मद्देनज़र रख के नहीं लिखी, तो इसका मतलब है कि आप अपने मैसेज को कन्वे नहीं कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी क्लास के अंदर एक पीएचडी टीचर हैं, वो पढ़ाते हैं और उनको आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल का नहीं पता, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड का नहीं पता कि मेरी क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो मीडियोकर हैं, कितने एक्सीलेंट हैं, कितने बिलो एवरेज हैं, कितने एवरेज हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि कितने नालायक हैं या कितने लायक हैं। अगर उनके मेंटल कैलिबर को नहीं वो जानता और वो अपने पीएचडी के हिसाब से पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक अच्छा इफेक्टिवली जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। सिमिलरली आपने जो राइटिंग करनी है, अगर वो टेक्निकली ठीक नहीं है, अगर आपका उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ योर ऑडियंस नहीं है, तो फिर आपकी जो राइटिंग है वो इफेक्टिव नहीं होगी, वो टेक्निकल नहीं होगी। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो टेक्निकल राइटिंग होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खूबियाँ क्या हैं कि ये इन्फॉर्म करती है, ऐसी राइटिंग ये इंस्ट्रक्ट करती है, यानी कोई इंस्ट्रक्शन देती है, कोई हिदायत करती है। टू प्रपोज, कोई चीज़ प्रपोज करती है, कोई तजवीज़ करती है, कोई चीज़ रिकमेंड करती है। टू परसुएड, यानी कम्युनिकेट के साथ साथ मोटिवेट भी करती है। कि ऐसी जो राइटिंग होती है टेक्निकल राइटिंग, ये दूसरे जब पढ़ते हैं तो उससे मोटिवेट होते हैं, उससे वो परसुएड होते हैं। राइटिंग फॉर ऑडियंस, आपकी जो राइटिंग है वो टेक्निकली होने के साथ साथ वो ऑडियंस के लिए नहीं होनी चाहिए, आपके लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके ऑडियंस के लिए होनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि हु इज़ द ऑडियंस। क्या मेरे ऑडियंस जो हैं वो क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मेरे ऑडियंस जो हैं वो एमफिल और पीएचडी टाइप लोग हैं, मेरी ऑडियंस जो है वो कोई रिलीजियस माइंडेड लोग हैं,
میرے آڈینس جو ہیں وہ کوئی سائنٹسٹ ہیں، مجھے ان کو مد نظر رکھ کے جو ہے وہ لکھنا ہوگا، اور ان کے بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھ کے، اور ان کی نیڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کے کلاس کے اندر ایک ٹیچر جو ہیں وہ میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں، اردو پڑھاتے ہیں، انگلش پڑھاتے ہیں، یا کوئی بھی سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، اگر وہ آپ کی نیڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ لیول کو وہ دیکھتے ہوئے وہ اپنے لیکچر کو ڈلیور نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے آپ کی نیڈ کو، آپ کی ضرورت کو نہیں جانا. اگر آپ کی نیڈ کو جانتے ہوئے کوئی بندہ جو ہے آتھر جو ہے، رائٹر جو ہے وہ لکھے گا، تو پھر آپ کو اس بات کی سمجھ جو ہے وہ آئے گی. تو اسی طرح سے آپ کا جو رائٹر کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا ڈاکومنٹ کیا کس ٹائپ کا ہے، اور میرے ڈاکومنٹ کا جو ہے اس کے فارمیٹ کیا ہونا چاہیے، میرے ڈاکومنٹ کا جو ہے وہ پیج کیسا ہونا چاہیے، اس کے اوپر پیراگرافس کو میں نے ڈیوائڈ کیسے کرنا ہے، اس کی فارمیٹنگ کیسے کرنی ہے. یہ ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں وہ اس کو پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے اندر پھر کریکٹرسٹکس میں ایک چیز یہ بھی آتی جاتی ہے، پروویژن آف ایکوریٹ انفارمیشن. اس کے اندر اسٹیٹسٹکس، اس کے اندر فگرز، اس کے اندر جو اعداد و شمار ہیں جو آپ نے انفارمیشن دینی ہے وہ ٹیکنیکلی ٹھیک ہونی چاہیے. تو ٹیکنیکلی اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر آپ کا جو رائٹنگ ہے وہ اس کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا. اس کے علاوہ نو روم فار ایمبیگوٹی. ایمبیگوٹی کا مطلب کیا؟ ابہام، یعنی کوئی چیز جو ہے وہ کلیئر نہ ہو، کوئی نہ کوئی اس کے اندر سکم رہ جائے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر کمی رہ جائے. تو اگر if there is any kind of ambiguity, for example your sentence structure is not correct, your grammar structure is not correct, your vocabulary is not good, your spellings are not good, or you are not going to make the sentences or your writing material understandable for the reader. وہ انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایمبیگوٹی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کلیئرٹی نہیں ہے. تو آپ کی ٹیکنیکل رائٹنگ کے اندر کلیئرٹی جو ہے ہونی وہ لازمی ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ کچھ کریکٹرسٹکس جو دی ہیں، یعنی آپ کے جو ٹیکنیکل رائٹنگ ہے اس کو ایفیشینٹ ہونا چاہیے، اس کو ویجیلنٹ ہونا چاہیے، اس کو اٹریکٹیو ہونا چاہیے، اس کو فل آف موٹیویشن ہونا چاہیے، پرسویسو ہونا چاہیے. پھر اس میں آپ کو جو ہے وہ افیکٹو ٹیکنیکل رائٹنگ کے لیے 5 پوائنٹس جو ہیں، 5 پرنسپلس، وہ آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے. ایک ہے کلیئرٹی، ایک ہے کنسائزنس، ایک ہے ایکوریسی، ایک ہے آرگنائزیشن، ایک ہے پروسیس. تو کلیئرٹی کے اندر کیا ہے؟ اسپیسیفیکیشن ہونی چاہیے. آپ نے اس میں اوائڈ آبسکیور ورڈز، آپ اس کے اندر سے غیر ضروری الفاظ کا استعمال نہ کریں. لمیٹائز یور سیلف، لمٹ ڈیفائن یور یوز آف ایبریویشنز، ایکرونیمز اینڈ جارگن. اگر آپ نے کوئی جیسے MBBS ہے کہ بیچلر آف میڈیسن اینڈ بیچلر آف سرجری، یا آپ پروفیسر کے لیے PROF لکھتے ہیں، یا اگر گورنمنٹ ہائی اسکول ہے تو GHS لکھ دیتے ہیں. تو اسی طرح سے جو آپ نے ایبریویشنز کا یوز کرنا ہے، ایکرونیمز کا یوز کرنا ہے، شارٹ آپ نے یعنی اس کے اندر لیٹرز کے اندر جو ہے وہ چیزیں دینی ہیں، جیسے CNN ہے، BBC ہے. آپ ان کو ایکسپلین کریں کہ آپ کا اس سے مراد جو ہے کیا ہے. آپ نے وہ جو مخفف یا جو ایبریویشن آپ نے استعمال کی ہے وہ آپ اس کو کلیئر کریں تاکہ آپ کا جو ریڈر ہے اس کو کلیئرٹی ہو. کنسائزنس کہتے ہیں طول کلامی جو ہے وہ گفتگو کے مغز کو چٹ کر دیتی ہے. تو کنسائزنس یعنی شارٹنس ہونی چاہیے. آپ کا پیراگراف جو ہے وہ لمیٹڈ ہونا چاہیے، شارٹ ورڈز ہونے چاہیے. سینٹینس کی جو ہے وہ آپ کی لینتھ نہیں زیادہ ہونی چاہیے. آپ کو اسے جو آپ چیز لکھیں آپ اس کو پروف ریڈ کریں، اور اس کے اندر آپ نے ریڈنڈنسی کو یا کسی قسم کے ابہام کو، کسی قسم کی کلیئرٹی، کسی قسم کی جو ہے وہ ڈیفیکلٹی جو ہے اس کو آپ نے اس کے اندر ریموو کرنا ہے. اس کے اندر آپ نے اس میں نہیں رکھنا، تاکہ آپ کی کنسائزنس جو ہے، جو شارٹنس ہے وہ برقرار رہے. پھر اس کے جو ٹیکنیکل رائٹنگ ہے، یعنی پیس آف رائٹنگ جو ہے وہ گرامیٹیکلی ٹھیک ہونا چاہیے، گرامیٹیکلی ایکوریٹ ہونا چاہیے. اس کے اندر پنکچویشن ٹھیک ہونی چاہیے، سینٹینس سٹرکچر ٹھیک ہونا چاہیے. پھر آرگنائزیشن کیا ہے کہ آپ نے ایک چیز کو جو ہے وہ کس طرح سے اپنی اپنی جگہ کے اوپر جو ہے وہ رکھنا ہے. فار ایگزامپل انسان کے جسم کے اندر 2 آنکھیں ہوتی ہیں. اگر ہم ایک آنکھ جہاں پہ لگی ہوئی ہے وہاں پہ رہے، دوسری آنکھ باڈی کے کسی دوسرے حصے پہ لگا دیں تو وہ آرگنائز فارم کے اندر نہیں ہوگا. تو آپ نے ایک پراپر پلیس کے اوپر پراپر چیز کو رکھنا ہے. تو آپ نے جب بھی ٹیکنیکلی رائٹنگ کو چیز کرنی ہے تو پہلے اس کو آپ ڈیفائن کریں، پھر اس کا کمپیریزن یا کنٹراسٹ دیں، پھر وہ کتنی امپورٹنٹ یا کتنی جو ہے وہ لیس امپورٹنٹ ہے
وہ بیان کریں، پھر اس میں آپ اس چیز کا سلوشن دیں، پرابلم کیا ہے وہ بتائیں، سلوشن کیا ہے وہ بتائیں، اس کی کاز کیا ہے، اس کی افیکٹ کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آرگنائز فارم کے اندر آپ کو بتانی ہوتی ہیں، یعنی تھرو پراپر چینل آپ نے چلنا ہوتا ہے. پروسیس آپ کو جو ہے پھر اس پہ دھیان دینا ہے کہ آل دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو از 3 تھنگس، کہ پری رائٹ جو آپ جو ہے وہ لکھیں، لکھنے سے پہلے 25% حصہ جو ہے وہ آپ لکھیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے اس میں کون سی چیزیں اور ایڈ کرنی ہے. پھر 25% حصہ آپ رائٹ کریں، آپ کو 50% ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کوئی چیزیں اس میں آپ نے ریموو کرنی تھیں، کوئی چیزیں آپ نے ڈالنی ہیں. پھر ری رائٹ آپ اس کو دوبارہ لکھیں، تاکہ اگر اس کے اندر کوئی پرابلم رہ گئی ہے، کوئی ایمبیگوٹی رہ گئی ہے، کوئی اس کے اندر ٹینشن رہ گئی ہے، کوئی اسپیلنگ کی مسٹیک ہے، کوئی پنکچویشن کی مسٹیک ہے، آپ اس کو ریموو کر سکیں. تو اسٹوڈنٹ یہ تھا ٹیکنیکلی رائٹنگ کچھ سلائڈس جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی. اگر آپ کو کوئی اس میں پرابلم ہو تو یو کین آسک. تھینک یو.